1504 عیسوی میں جب بابر کو اس کے وطن سے نکال دیا گیا تو اس نے کابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ کابل کے بعد اس نے آس پاس کے تمام سرداروں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنایا اور کابل پر اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد ہندوستان کو فتح کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر اپنے دادا امیر تیمور لنگ کے فتح کیے ہوئے علاقوں کو اپنا حق سمجھتا تھا، اسی لیے بابر نے پنجاب پر پے در پے 3-4 حملے کیے، لیکن وہ آگے بڑھنے کی بجائے کابل واپس آ گیا۔ لیکن ان تمام حملوں میں بابر نے اپنے دادا تیمور کی طرح لوٹ مار نہیں کی، بلکہ اس نے نذرانوں اور محصولوں پر ہی اکتفا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہندوستان میں اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ ان حملوں سے بابر کو ایک بات کا یقین تو ہو چکا تھا کہ ہندوستان میں لودھی حکومت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ بابر نے لودھیوں کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا، لیکن بابر کو حیرت اس وقت ہوئی جب خود لودھی امراء، جن میں حاکم پنجاب دولت خان ابراہیم لودھی کا بھائی علاؤ الدین عرف عالم خان بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ راجپوتوں کے سردار رانا سانگا نے بابر کو ہندوستان پر فوج کشی کی دعوت دی اور ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ اس کی فوجی مدد بھی کی جائے گی۔ بابر نے لودھیوں کی اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فوج کا ایک حصہ علاؤ الدین عرف عالم خان کی قیادت میں دولت خان لودھی کی طرف ابراہیم لودھی سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ علاؤ الدین نے آگے بڑھ کر ابراہیم لودھی کا دلی میں محاصرہ کرنا چاہا، لیکن اس مہم میں علاؤ الدین کو ابراہیم لودھی نے شکست دی اور اس کی فوج کو بھگا دیا۔ بابر اس دوران کابل سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو چکا تھا، اور جب وہ پنجاب پہنچا تو مختلف قبائل نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن بابر کی فوجوں نے ان تمام قبائل کو زیر کر لیا۔ جب پنجاب کے حالات پر بابر نے قابو پا لیا تو اس نے دہلی